دونوں میں کیا توجہ؟ آپ کی توجہ ہے؟ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں، میں بہت دور سے آیا ہوں تو لیکن شاید بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن جذبات تو سمجھ میں آئیے۔ اگر جذبات کے ساتھ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ کو سن کر اگر بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سبحان اللہ ایک بار کہے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی خالی جگہ ہے وہ سب بھر کے اللہ سبحان اللہ کہنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب نبی کی شان بیان ہوتی ہے، توجہ کرنا، اپنے علماء کو سبق سنانے کی نیت سے کروں، غلطی کروں گا تو اصلاح کریں گے۔ اگر نبی کی شان بیان ہوتی ہے تب اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ جب شان نبوت بیان ہو تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں وہ کیسے کہتا ہے؟ میں نے کہا معراج بعد میں بیان کی، پہلے کہا سبحان الذی۔ معراج بیان کرنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ ہم پاک ہیں۔ ان کی شان کا ذکر بعد میں آیا، پہلے اللہ نے سبحان اللہ کہا۔ ارے جا خدا سبحان اللہ فرمائے۔ اگر وہاں امتی چپ رہے تو پھر عشق کی کیا بات ہے؟ باتیں کرنے کے لیے تو بڑی آواز ہم نکالتے ہیں، لیکن نبی کا ذکر سن کر اگر آپ خاموش رہے تو پھر یہ کوئی انصاف کی بات نہیں۔ توجہ آپ کی۔ ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن یوسف میں اور آپ کے حسن میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ وہ خود بھی بڑی فقیہ تھی۔ میرے امام کہتے ہیں مفتی چار ملت کے لاکھوں سلام، وہ چار ملت کی مفتیاں ہیں جسے ام المومنین عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ آج کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ ہم نے کہا تمہیں 1400 سال کے بعد شعور آیا؟ رسول اللہ نے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا پڑھایا کہ اور مرد بھی پردے کے پیچھے سے حضور کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شاگردی کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا 1400 سال کے بعد جہاں پہنچتی ہے، اسلام وہاں اس سے پہلے پہنچ کر کے گزر چکا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی بچایا۔ جب لوگوں کی بیٹیاں جاہل تھی تب صدیق اکبر کی صدیقہ مفتی چار ملت کی حیثیت سے اللہ پر امت کی رہنمائی کرتی تھی۔ سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین ام المومنین کی شاگردی کرتے نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مذہب میں پڑھانے کا یہ تصور ہے۔ اللہ اللہ، لوگ کہتے مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے، میں نے کہا ظلم کہاں کیا؟ یہ تو بتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے، دیکھو عورت کا مرتبہ ہمارے یہاں پہ حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے، انہی کے ننھے شہزادے سے برات کروائی جاتی ہے۔ حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے، زلیخا کے ننھے سے اس کے خاندان کے بچے سے برات کرائی جاتی ہے۔ لیکن جب محبوب کی زوجہ پہ منافقین الزام لگاتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو زمین کا ذرہ ذرہ اماں عائشہ کی طہارت کی گواہی دیتا، مگر منظور نہ ہوا۔ اللہ نے محبوب کی بیوی کی طہارت خود بیان قرآن میں فرمایا۔ عائشہ صدیقہ وہ پوچھتی ہے، بڑی شاعرہ تھی، عالمہ تھی، بلکہ ایک مرتبہ حضور ان کی گود میں لیٹے ہوئے، حضور ان کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ رات کا ٹائم ہے، وہ چاند کو کہتی ہے شعر میں، اے آسمان کے چاند، او آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا، ذرا میرا چاند دیکھ، یہ تو رات کو بھی چمکتا ہے اور یہ تو دن کو بھی چمکتا ہے۔ تو صرف رات کو چمکتا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو
بدعت ہے. ارے نعت تو ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی پڑھ لے. اگر یہ بدعت ہے تو پھر سنت کس چیز کا نام ہے؟ ام المومنین کہتی ہو آسمان کے چاند تو صرف رات کو چمکتا ہے میرا چاند دیکھ، یہ رات کو بھی چمکتا ہے دن کو بھی چمکتا ہے. تو آقا نے مسکرا کے کہا عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو جواب دیتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی ام المومنین نے پوچھا، توجہ کریں، اسی ام المومنین نے پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ کے حسن اور حسن یوسف میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ حسن یوسف میں تھوڑا سا اشارہ دے دوں، حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف یہ محفل میں بیٹھ جائے بے نقاب ہو کر تو محفل روشن ہو جائے، یہ حسن یوسف ہے. کھانا کھائے تو حضرت یوسف کے حلق کے نیچے لقمہ اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا، یہ حسن یوسف ہے. حضرت یوسف کا حسن یہ عورتیں دیکھ لیں تو اللہ اکبر دیکھ کے انگلیاں کاٹے دیکھ کر، بلکہ کاٹے نہیں انگلیاں کٹ جائے، انگلیاں کٹ جائے حسن یوسف کو دیکھ کر. تو انگلیاں کٹنے پر درد محسوس نہیں ہوتا، درد کا احساس نہیں ہوتا. حسن یوسف یہ بابا سے چھٹ جائے تو 50 سال تک روتے روتے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو جائے. حسن یوسف یہ اللہ اکبر کوئی بھوکا دیکھے تو اس کی بھوک ختم ہو جائے، کوئی پیاسا دیکھے اس کی پیاس مٹ جائے، کوئی غمگین دیکھے اس کا غم ختم ہو جائے. یہ کیا ہے؟ حسن یوسف ہے. اب ام المومنین پوچھ رہی ہے، اب توجہ کرنا، یہ بات مس نہیں ہونی چاہیے کہ شنگن والوں حسن یوسف میں اور حسن مصطفیٰ جان رحمت میں فرق کیا ہے؟ اب میرے آقا فرق بتاتے ہیں، توجہ سے سننا. تھوڑا یا علم ریاضی کی ضرورت کسی کو پڑ سکتی ہے. آقا فرماتے ہیں عائشہ 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 میں اللہ نے، توجہ، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا فرق دیکھیں. کہتی ہے آقا عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. میں بار بار جملوں کی تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پڑھے لکھے بھی ہوں گے اور میری طرح کچھ ان پڑھ بھی آئے ہوں گے تو ان لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. کیا عائشہ عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر فرماتے ہیں اس نور کو اللہ نے جیسا کہ چاہا 10 حصوں میں تقسیم کیا. نور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نور تقسیم نہیں ہوتا، لیکن مجازاً صرف سمجھانے کے لیے یہ بات دی جا رہی ہے. اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اس کے 10 حصے کیے. اب 10 حصے میں سے، توجہ کریں، 10 حصے میں سے ایک حصے سے پھر 10 حصے کیا. اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، اس کے 10 حصے کیے. 10 میں سے پھر ایک حصے سے پھر 10 حصے کیے. اب اس 10 حصے میں سے پھر ایک حصے سے پوری کائنات کا حسن بنایا. دیکھیں، توجہ کریں، سمجھے. اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا، اس نور کے مجازاً 10 حصے کیے. 10 میں سے پھر ایک حصہ نبی کا نور، اس کے 10 حصے، 10 حصے میں سے ایک حصہ، ایک حصے میں سے پھر 10 حصے، 10 حصے میں سے پھر ایک حصہ. اب اس ایک حصے میں آقا فرماتے ہیں پوری کائنات کا حسن پیدا کیا. پوری کائنات کا حسن مطلب کیا؟ شفق کا جمال اسی سے بنایا، افق کی سرخی اسی سے بنایا، دریاؤں کی روانی اسی سے بنایا، سمندر کی طغیانی اسی سے بنایا، در یمن اسی سے بنایا، در نجف اسی سے بنایا، لال پتھروں میں اسی سے بنایا، چاند کی چاندنی اسی سے بنایا، سورج کی شعاعیں اسی سے بنایا، زمین کا سبزہ اسی سے بنایا، نکھرتے گل پھولوں کی نزاکت اسی سے بنایا، پھولوں کی خوشبو اسی سے بنایا، چڑیوں کی چہک اسی سے بنایا، پھولوں کی مہک اسی سے بنایا، گرتے ہوئے آبشار اسی سے بنایا، بلبل کی آواز اسی سے بنایا، اللہ اکبر، بھوروں کی آواز اسی سے بنایا، پپیہا کی پیچ اسی سے بنایا، پرندوں کا حسن و جمال اسی سے
بنایا, تتلیوں کا باغپن اسی سے بنایا, فرشتوں کا جمال اسی سے بنا ہے, انسانوں کا جمال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ سارے جو خوبصورت انسان ہے کس سے بنے؟ اسی ایک حصے سے بنے, ایک حصے سے. اب بتاؤ جب دنیا اتنی خوبصورت ہے, ایک حصے کے حسن کا یہ عالم ہے, اتنی خوبصورت ہے دنیا, اور اکیلے 9 حصے سے حسن یوسف کو بنایا, اور حسن یوسف جس کا 9 حصہ ہے اس کا 10واں محمد رسول اللہ کا حسن ہے. جب حسن یوسف کا یہ عالم ہے تو حسن کامل محمد رسول اللہ کے جمال کا عالم کیا ہوگا؟ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا, اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے, دیدار تمہارا. نعرہ تکبیر. کیوں دید کے مشتاق, کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ, آمد اولاد غوث اعظم حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. دیکھیے حاضرین, آج کے ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, آپ سے وہ کتنا بھی خوبصورت آدمی سوئے گا تو اس کی آنکھوں پر نیند کا اثر ظاہر ہوتا ہے, کتنا بھی خوبصورت. لیکن حضور علیہ السلام جب نیند سے اٹھتے تھے تو آنکھوں پر کبھی نیند کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا, اور حضور کا کبھی وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا نیند کی حالت میں, بلکہ جب نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے سر میں کنگھی کی ہو اور آنکھوں میں سرما لگا دیا ہو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت ان کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, ایسا خوبصورت حسن والا رسول, جمال والا رسول, کمال والا رسول اللہ نے آپ کو اور ہمیں عطا فرمایا, تو یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے, اب ذرا توجہ کرنا, گفتگو آخری مرحلے کی طرف مڑتی ہے. اب نوجوانوں کی توجہ, ایسا حسن والا, ایسا جمال والا رسول اللہ نے عطا کیا کہ حسن یوسف جسے حیرت سے تکتا ہو, حسن یوسف جسے حیرت سے تکتا ہو. اور امام اہل سنت حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن یوسف پہ تقابل کرتے ہوئے لکھتے ہیں, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب, وہاں کٹی یہاں کٹاتے ہیں, وہاں مصر کی عورتیں تھیں یہاں عرب کے مرد تھے. اندازہ تو فرمائے کیا حسن. اگر پھر ایک بات یاد رکھنا, حسن یوسف پر ایک مرتبہ انگلیاں کٹی, نہ اس سے پہلے کٹی نہ پھر اس کے بعد کٹی, لیکن حسن مصطفیٰ کا عالم یہ ہے, اللہ اکبر, اس سے پہلے بھی ان کا حسن سن کر لوگوں نے گردنیں کٹائی, اور اس وقت بھی کٹائی, اور آج تک جتنی گردنیں لوگ کٹا رہے ہیں یہ سب اسی حسن کی رعنائیاں ہے. بدر میں کس کے حسن پر کٹی, احد میں کس کے حسن پر کٹی, خندق میں کس کے حسن پر کٹی, خیبر میں کس کے حسن پر کٹی, کربلا میں کس کے حسن پر کٹی, قادسیہ میں کس کے حسن پر کٹی. اور اللہ اکبر, سن لو, پوری کائنات کے اندر یہ جو حسن و جمال کی رعنائیاں ہے, اگر حسن مصطفیٰ نہ ہوتا, اگر حسن مصطفیٰ نہ ہوتا تو کوئی بلبل کسی گل پر جان نہ دیتا, کوئی پروانہ کسی شمع پہ جان نہ دیتا. میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں انہی کی بو مایائے سمن ہے, انہی کی بو مایائے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اور ان کے شہزادے ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں اللہ اکبر, بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بلبل ہے
تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ، یعنی یا رسول اللہ بلبل بھی آپ ہی کا شیدائی ہے اور پروانہ بھی آپ ہی کا شیدائی ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اتنے خوبصورت ہے، اتنا حسن ہے، اتنا جمال ہے۔ ایک مرتبہ امام غزالی نے لکھا، امام غزالی لکھ کے اب توجہ کرنا، گفتگو کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے بعد ہماری جماعت کے ایک حق کو اور بے باک خطیب علامہ شمس الدین صاحب کا خطاب آپ کو ضرور سننا ہے، لیکن آپ بات سنیں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ امام غزالی لکھتے ہیں ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کو دیکھتا ہے، توجہ کرنا بہت اہم بات ہے، ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اس سے کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں کیوں کہ تم بہت خوبصورت ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو تم۔ اس لڑکی نے کہا اچھا مجھ سے پیار کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو لڑکی نے جواب دیا، لڑکی کا جواب سنا، بڑا خوبصورت جواب تھا۔ اس نے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے کہا تھا لڑکی نے، میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ میرے پیچھے آ رہی ہے۔ اس نوجوان نے جیسے پیچھے مڑ کے دیکھا، لڑکی نے زوردار تماچا مار کے کہا منافق غدار جھوٹ بولتا ہے، منافق غدار جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ اگر تیرے دل میں میرا عشق ہوتا تو پھر میرے سوا کسی کو پلٹ کر نہ دیکھتا۔ عشق ناشریک ہوتا ہے، عشق میں دوری نہیں ہوتی، عشق میں منافقت نہیں ہوتی۔ اب میری قوم کے جوانوں، اے کشن گنج میں پھینک کر قدم رسول کے جیو صحن میں پھینک کر نبی کے دیدار کی دعا کرنے والوں، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ تمنا کرتے ہو بولو حضور نظر آئیں گے؟ جن آنکھوں نے پوری رات نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھے ان کو حضور نظر آئیں گے؟ میں آپ کی دعا پہ قطعاً معترض نہیں ہوں، میں آپ کی دعا میں مکمل ساتھ تھا اور مکمل انہمام کے ساتھ تھا، اس لیے کہ مجھے یہ احساس تھا کہ اس پورے مجمع میں نہیں بلکہ اللہ کے تمام بندوں میں اگر سب سے زیادہ گرا پڑا کوئی بندہ ہے تو اس کو امین القادری کہتے ہیں۔ میں نے سوچا اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو مقبول ہوگا، وہ کہہ رہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی کہوں دیکھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا اس کی وجہ سے میری بگڑی بن جائے، لیکن حقائق تو حقائق ہے، شاعری کی دنیا میرے عزیز اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس قوم کا جوان رات کے 3 بجے تک نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھ رہا ہو وہ رسول اللہ کو کیسے دیکھ سکے گا؟ جو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہو وہ رسول اللہ کو کیسے دیکھ سکے گا؟ مجھے بتاؤ جو نبی کا عشق رکھتا ہو، جو رسول اللہ کا شیدائی ہو، وہ کسی عورت پر کسی لڑکی پہ پاپ کی نظر ڈالے گا؟ سن لو، اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ پوچھنا چاہتا ہوں پیاس کے ننھے ذرات اگر ہماری آنکھوں میں چلا جائے تو ہماری آنکھیں لال لال ہو جاتی ہیں، آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیا تمہیں اپنے آپ سے محبت نہیں؟ تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں؟ جو آنکھیں ایک ننھا سا تنکا برداشت نہ کر سکے، جو آنکھیں پیاس کے چھوٹے چھوٹے ذرات برداشت نہ کر سکے، جب ان آنکھوں کے اندر عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان آنکھوں کا کیا ہوگا؟ ان آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا کوئی طریقہ بتائے حضور کو دیکھنے کا۔ میں کہتا ہوں میں کوئی وظیفہ نہیں جانتا حضور کو دیکھنے کا، مجھے ایک ہی وظیفہ میرے بزرگوں نے بتایا، اپنی آنکھوں سے گناہ کرنا بند کر دو، اپنی آنکھوں سے رسول اللہ نے جس چیز کو دیکھنے کے لیے منع کیا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنے سے روک لو۔ جس وقت شوق میں آنکھیں بند کرو گے حضور کا دیدار کوئی وظیفہ اتنا کارگر نہیں ہے، آنکھوں کے کنٹرول جتنا کارگر ہے۔ آپ امام احمد رضا کی بات کرتے ہیں، امام احمد رضا کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے اکثر راتوں میں انہیں خواب رسول اللہ کا دیدار ہوا، لیکن آنکھوں کی حفاظت کا عالم کیا تھا؟ توجہ کریں، جبل پور سے لوٹتے وقت دیکھو
فکر کیا ہے؟ جبل پور سے لوٹتے وقت جب اعلیٰ حضرت اسٹیشن سے اپنے گھر جا رہے تھے تو واپسی کا خط لکھتے ہوئے کہ میں گھر سے پہنچ گیا. مولانا عید الاسلام عبدالسلام جبل پوری کو لکھتے ہیں مولانا میں گھر جا رہا تھا, اچانک ٹانگے پہ بیٹھے بیٹھے بریلی کے باغ پر میری نظر پڑی تو پہلی بار پتا چلا کہ بریلی کا باغ اتنا خوبصورت ہے. آپ مجھے بتائیں جو اپنے شہر کے باغ سے آگے بند کر لے تبھی تو مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ اس کے لیے بے نقاب ہوتا ہے. جو فلمیں دیکھیں آج کل وہ فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں جتنی گندگی زیادہ ہوتی ہے, جس میں جتنی ریانیت زیادہ ہوتی ہے. آپ کو بتاؤں ابھی کفیل بھائی مولا مشکل کشا کا نعرہ لگا رہے تھے, مزہ آ گیا, محفل زندہ ہو گئی. لیکن ایک بات کہتا ہوں, علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کبھی کستن اپنا سطر نہیں دیکھا. میں اس کو پوری تشریح کے ساتھ نہیں بول سکتا لیکن جملہ سن لیں. میری قوم کے جوانوں حضور کے دیدار کا شوق اور آنکھیں آوارہ, حضور کے دیدار کا شوق اور کان آوارہ, حضور کے دیدار کا شوق اور کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہو, حضور کے دیدار کا شوق اور مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے. اگر دیدار بھی ہوگا تو کہیں چار چھڑکنے نہ پڑ جائے, اگر دیدار بھی ہوگا کہیں چھڑکنے نہ پڑ جائے. مسجدیں ویران کر کے حضور کے دیدار کی بات کرتے ہیں, مسجدیں ویران ہے. ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ امام اور مسجد منتظر رہتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ یہ جلسوں میں بھیڑوں کا اکٹھا ہونا اور عمل نہ کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے جلسے والے خوش ہوتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی, مقرر خوش ہوتا اتنی بھیڑ جمع ہو گئی, لیکن کلیجہ ہمارا ٹھنڈا اس سے کم نہیں ہوتا, اس سے نہیں ہوتا ٹھنڈا کلیجہ. کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اخیر زمانے میں میری امت پر ایک وقت آئے گا لوگ دین سننے جمع ہوں گے, دین پر عمل کرنے جمع ہوں گے. دین سننے تو آ گئے, دین پر عمل کرنے کا آ گیا. سن لینا دین سننے پر انقلاب نہیں آئے گا. دین سننے کو ابو جہل بھی آ گیا تھا, دین سننے کو ابو لہب بھی آ گیا تھا. انقلاب دین سننے پر نہیں, انقلاب دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر آئے گا. یہ ظالم حکمرانوں کا ظلم, یہ غربت کی چکی میں مسلمانوں کا پسنا, یہ مسلم بیٹیوں کا اور طرف بھاگ کر جانا, اس کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب دین سننے کے لیے جمع ہوتے ہو تو دین پر عمل کرنے کے لیے بھی جمع ہو. بڑی معذرت کے ساتھ اگر فجر تک آپ کو بٹھایا جائے میں جانتا ہوں بیٹھو گے ایک ہفتے کا بھی نہیں, استنجا کے لیے بھی نہیں جائے گا, میری قوم کی وفا جانتا ہوں. لیکن اگر مسجد میں بلایا جائے بڑی سادگی سے کہے گا مولانا کیا کروں میں پاک نہیں ہوں. یاد رکھنا میرے رسول میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا, توجہ کرنا, امیر حمزہ کے قاتل پہ حضور نے لعنت نہیں کی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چیر کر اور سینے سے کلیجہ نکال کر دانتوں تلے کچا چبایا تھا. حضور نے ان لوگوں پہ بھی لعنت نہیں کی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کی انگلیاں, کان, آنکھ اور ہونٹ کاٹ کے اس کو رسی میں پھرو کر گلے کا ہاتھ اور بازو بند بنائے تھے. حضور علیہ السلام نے ان پہ بھی لعنت نہیں کی. کس پہ لعنت کی؟ بے نمازی پہ. فرمایا جو مسجدوں کو ویران کرے میں محمد اس سے بیزار. بلکہ یہاں تک فرمایا عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے, اللہ کے رسول تو بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی صحابہ کو منع کرتے ہیں. اگر یہاں ہاتھ اٹھایا جائے نا, عشاء پڑھ کے کتنے آئے ہو, اٹھاؤں گا نہیں, بالکل مت اٹھانا, انگلیوں پہ گنو. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے ہیں ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کر کیونکہ آسمان سے اس پہ لعنت برستی ہے. فرمایا قیامت کے دن بے نمازی اٹھیں گے تو کالے سور کی شکل میں اٹھیں گے, کالے خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے. نماز کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت صحابہ کی فکر نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں درجنوں صحابہ بے نمازی پر کفر کا فتویٰ دیتے. آپ کو یہ تو بڑی ہے
کہ کثیر انور پر کس کا فتویٰ ہے؟ آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے علی فیضی پر کس کا فتویٰ ہے؟ آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے کہ محسن رضا صاحب پہ کس کا فتویٰ ہے؟ بے نمازیوں، آپ پر صحابہ کا کیا فتویٰ ہے؟ اس پر کبھی غور کیا؟ علماء کے فتوے توڑ رہے ہو، صحابہ کے فتوے دیے. حالانکہ حنفی ہونے کی وجہ سے میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافی نہیں کرتا، پابند ہوں اپنے امام کی، لیکن صحابہ کا فتویٰ ہے. بلکہ آپ فتاوی رضویہ کی ابتدائی جلدیں اٹھا کے دیکھیں، اس پہ امام نے مسلک کا نقل کرتے ہوئے لکھا. اور اعلیٰ حضرت کے والد کو یہاں تک لکھتے ہیں، شواف علماء کا مسلک یہ ہے کہ جب بے نمازی مر جائے تو اس کی قبر نہیں بنے بلکہ اس کی مٹی برابر ہے، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اس کی زندت ہے، یعنی اس کی قبر کا نشان بھی نہ رہنے پائے. یہ اعلیٰ حضرت کے والد کو ان کو استاد بھی ہے. میں اعلیٰ حضرت کے والد کو پڑھ کے اس نتیجے میں پہنچا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے بھی باپ تھے. علم ان کا اتنا تھا کہ حیران ہوتی رسول اللہ کے لیے جو القابات انہوں نے لکھے ان کا حصہ، بلکہ امام احمد رضا ان کو فالو کرتے ہیں عشق مصطفیٰ کے معاملے میں. وہ ہے امام المتکلمین، ان کے بعد جملے اتنے خوبصورت ہے، فدا ہونے بھی جاتا ہے. حضور مفتی صاحب قبلہ وہ لکھتے ہیں، کیا بات لکھتے ہیں، میری سنی قوم کو نشکر دیتے ہوئے لکھتے ہیں. فرماتے ہیں آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کریم ہے یار، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، معاف کرے گا، معاف کرے گا. مولوی لوگ کا اتنا جوابی ہے اللہ معاف کرنے والا ہے. اعلیٰ حضرت کے والد لکھتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، ان کا جملہ سنیں، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھا لیتا؟ جب وہ کریم تیرے گناہ پہ تجھے بخش سکتا ہے تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے. لیکن تو نے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کر کے اس کی شان کریمی کا مذاق اڑاتا ہے. نہیں تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، اب میں جلدی بات سمیٹتا تھا لیکن بیچ میں بات آ گئی. کیا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا کا فرمان سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی قیامت کے دن جب اٹھے گا اللہ کی بارگاہ میں تو کالے سور اور کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا. چہرے پہ کرسی نکل آئے تو بے چین ہوتے ہو، کسی محفل میں نہیں جاتے. اللہ اکبر، اللہ کے یہاں کالے سور کا منہ لے کر کیسے اٹھو گے؟ اپنے آپ پہ رحم کرو مسلمانوں. اب میں امام علی مرتضیٰ کا قول نقل کر رہا تھا. علی پاک کہتے ہیں میں نے قصداً کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا، جان بوجھ کے اپنا سطر نہیں دیکھا. کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ وہ تو ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی ہے. اور میں اس لیے نہیں دیکھا کہ مجھے ڈر لگتا تھا جن آنکھوں سے میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں، جن آنکھوں سے حضور کا چہرہ دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے میں اپنا سطر کیسے دیکھوں؟ حالانکہ اس پر کوئی رتبے شرع نہیں ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، ایسا خوبصورت، ایسا حسن والا، ایسا جمال والا رسول چھوڑ کر کے آپ بتائیں کہاں بھٹک رہے ہو؟ آپ کہتے ترقی نہیں ہوتی، آؤ سچے دل سے عشق کرو. اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، اب ذرا کتاب التوابین سے ایک آخری بات عرض کرو. تھوڑی سی بڑی روایت ہے، اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری رئیس القلم کے الفاظ کا حوالہ لے کر تھوڑا کچھ اپنے تصرف کے ساتھ ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کتاب التوابین میں لکھا ہے. اسی پر میری گفتگو مکمل ہو جائے گی. اب توجہ کرنا، ہم کہتے ہیں عاشق ہے، ہم کہتے ہیں عاشق ہے، عاشق رسول. سنی اپنے آپ کو جتنا عاشق رسول ہونے کا ڈھڈورا پیٹتا ہے اتنا کوئی قوم نہیں کہتی، اور ہمیں حق بھی ہے الحمدللہ ہم عاشق رسول ہے بھی. مجھے کسی کے عشق رسول پہ کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں. البتہ میں اتنا اپنے لیے کہتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو عاشق ہے تو ناک نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اگر نہیں کہوں گا تو کفر کا خوف ہے، اور اگر ہاں کہوں تو ڈر لگتا ہے کہیں جھوٹ نہ ہو جائے. یہ بات ہے اپنی، بس اتنی سے زیادہ نہیں کہتے. لیکن مسلمانوں آپ بتاؤ، ہم اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں، لیکن آئیے ذرا ایک عاشق کی فکر سن لیں، بات اس پہ مکمل ہو. ایک بندہ توجہ کرے، اور اب کوئی نعرہ نہیں لگے گا، صرف سنجیدگی کے ساتھ آپ کو سننا ہے. اس منبر والوں کی بھی توجہ. کتاب التوابین کے اندر راوی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں